جی میرا سوال یہ ہے کہ संसार کے سچے مالک اللہ ایشور کا انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے اور اللہ کی پہچان کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، اور بہترین سوال ہے، اور سوال آپ نے جو کیا ہے اسی میں آپ نے خود جواب دے دیا ہے۔ بس یہ ہے کہ مجھے خلاصہ کرنا ہے، اس کا ڈیٹیل میں بات سمجھانی ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، संसार کے سچے مالک کی پہچان کیا ہے، تو بالکل سوال بھی وہی ہے اور جواب بھی وہی ہے کہ اللہ نے اس لیے جو پیدا کرنے کا مقصد ہے انسان کا، وہ اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے संसार کو بنایا۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اس نے ہمیں جو بنایا ہے اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، اور دنیا میں جیون کا سمے دیا ہے کہ اس جیون کے سمے میں ہم اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچانیں۔ اب اصل پہچان جو ہوگی وہ کس چیز سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ہمیں کر دیا، اب سب سے بڑی چیز ہے کہ پوری عمر، ساری زندگی ہمارے لیے زمین میں سے ہماری روزی پیدا کرتا ہے، ہمیں ہر وقت کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، پوری زندگی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر وہ نہ کھلائے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اگر نہ پلائے تو ہم پیاسے مر جائیں گے۔ تو چلو دنیا ایک اندھیرا ہے، مان لو مثال کے طور پہ دنیا ایک اندھیرا ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اپنا بیک گراؤنڈ بھول جاتا ہے بالکل، کہ میں گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا ہوں، میری حقیقت گندگی ہے، گندگی سے پیدا ہوا ہوں، اور کل پرسوں کو مٹی میں مل جاؤں گا۔ دو چیزیں ہیں انسان کی حقیقت، ایک تو پیدائش اور ایک موت۔ پیدائش جو پیچھے کی، پیدائش کیا ہے؟ پیچھے کی بات۔ موت کیا ہے؟ آگے کی بات۔ تو پیدائش جو پیچھے کی بات ہے، اس کو انسان اس سے بالکل لپٹ اندھا ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میری آنکھ ناک کان ماں کے پیٹ میں کسی نے بنائے ہیں، اور میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھے بنایا ہے، اس بات کو بالکل بھول جاتا ہے۔ اور جو آگے سے آ رہی ہے موت، اس سے بھی انسان جو ہے موت کو بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ دنیا میں دیکھتا رہتا ہے لوگ مرتے ہوئے، لیکن اس کو بھلائے رکھتا ہے، موت کی طرف سے بھی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بیچ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا پالن ہار ہونا۔ اللہ پوری زندگی انسان کو، کبھی انسان کچھ کھا رہا ہے، کبھی روٹی کھا رہا ہے، کبھی چائے پی رہا ہے، کبھی دودھ پی رہا ہے، کبھی پانی پی رہا ہے، کبھی نمکین کھا رہا ہے، کبھی کھٹا کھا رہا ہے، کبھی میٹھا کھا رہا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہے، کبھی کچھ یہ کس کی نعمتیں ہیں بھائی؟ ساری زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تو سب سے بڑا جو امتحان ہے اللہ کا، اور اللہ نے ہمیں جس وجہ سے امتحان میں ڈالا ہے وہ کیا ہے؟ کہ دیکھنا یہ ہے کہ تم مجھے پالن ہار، پالنے والا پہچانتے ہو یا نہیں، اللہ کو پالنے والا سمجھتے ہو یا نہیں، پالنے والا کیسے ہے اس چیز کی اللہ کی پہچان کرتے ہو کہ نہیں۔ اب ان دو باتوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بات میں ایمان ہے اور ایک بات میں بغیر ایمان ہے۔ جس نے اللہ کو پالن ہار کیسے ہے پہچان لیا، تو پھر وہ دنیا سے دل ہٹا دے گا، دنیا کی ہایا مایا میں دوڑ نہیں لگائے گا، اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا۔ دیکھو یہ مت سمجھنا جاہل آدمی کی طرح کہ بالکل ہی جو ہے دنیا سے بالکل کٹ جائے گا، ہٹ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہ رہا میں۔ ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے، مثال دی میں نے پہلے بھی، تو اس کا اصل دھیان روڈ پہ ہوتا ہے، اور بڑا باریک دھیان ہوتا ہے، بہت تیز دھیان ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے ذرا بھی دھیان بھٹک گیا نا، سائڈ سے گاڑی آ گئی تو فوراً ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اتنا تیز دھیان ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی دھیان بھٹک گیا اور سائڈ سے کوئی گاڑی اچانک آ گئی یا کوئی جانور آ گیا تو فڑاک سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اب ایک دھیان اس کا گیئر پہ ہوتا ہے، مین دھیان سامنے روڈ پہ ہوتا ہے۔ تو مین دھیان ہمیں
جو انسان اللہ کو پہچانے گا پالن ہار کیسے ہے، انہوں نے کہا جب اللہ پال رہا ہے، زمین میں سے میرے لیے پیدا کر رہا ہے، دنیا میں کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، دھندے سے کچھ نہیں ہوتا، کس چیز سے کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ذریعہ ہے، دکھنے کا دھوکہ ہے، اسی میں اللہ نے میرا امتحان لیا کہ میری قدرت کو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا۔ جب انسان حقیقت میں اپنے بنانے والے مالک کی اس بات کی پہچان کر لے گا کہ اللہ پال رہا ہے، تو پھر دنیا پہ سے اس کا دھیان ہٹ جائے گا، جو مین دھیان ہے۔ جیسے ڈرائیور کا مین دھیان روڈ پہ رہتا ہے اور پیچھے کا دھیان گیئر پہ رہتا ہے، تو اسی پرکار سے جو انسان اللہ کو رب پہچانے گا کہ رب پال رہا ہے، ارے سب دھوکہ ہے، سب نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت میں اللہ پال رہا ہے۔ اگر وہ زمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو کہاں سے ہم دھندا کاروبار بزنس کریں گے اور کہاں سے کھانے کو لائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سے کھانے پینے کی روزی پیدا نہ کرے سارے انسانوں کی، تو پھر کوئی کاروبار دھندا بزنس کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جب انسان اس بات کو حقیقت میں سمجھ لے گا کہ اوہو حقیقت میں اللہ پال رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو سنسار کو چلا رہا ہے، تو پھر اس کا مین دھیان ڈرائیور کی طرح روڈ پہ رہے گا، اللہ کی طرف رہے گا، اور پیچھے کا دھیان گیئر کی طرح دنیا کے کام دھندے پہ رہے گا، لیکن یقین اندر سے پختہ یقین اللہ پر ہوگا کہ اللہ پال رہا ہے۔ جب انسان اس بات کو جان لیتا ہے کہ میں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ میرا امتحان لے رہا ہے، اور دنیا میں جو ہے اس نے میری عمر اور رزق، میرا مقدر کی روزی لکھ کے بھیجی ہے، یہ دنیا اس نے کام دھندے کے ذریعے سے ایک امتحان کا ٹیسٹ کا ذریعہ بنائی ہے، میرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ورنہ اگر زمین لوہے کی بن جائے، آسمان تانبے کا بن جائے، زمین کچھ بھی پیدا نہ کرے، آسمان سے روزی نہ آئے، تو اللہ پھر بھی پالنے والا ہے، وہ پال کے دکھائے گا، وہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، وہ مجھے پھر بھی میری روزی بھیجے گا۔ یہ کاروبار، یہ دھندے، یہ بزنس، یہ تو صرف میرا امتحان لینے کے لیے ہے کہ میں اس میں لٹ پٹتا ہوں، دھندے میں، کاروبار میں اس میں لٹ پٹتا ہوں، یا اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہوں، اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ لٹنا پٹنا یہ ہے مطلب اس کا کہ اللہ کو بھول جائے، صرف دھندے پر، کاروبار پر ہی دنیا پرستی میں اتنا لین ہو جائے کہ اسے ہوش ہی نہ ملے، اور سوچے ابھی میرے کام سے کچھ نہیں ہوگا، دھندے سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا پرستی میں لگ کر جیون کا سمے برباد کر دے، جبکہ جیون کا سمے ملا ہے اللہ کی کھوج کرنے کے لیے۔ اسی لحاظ سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو انسان دنیا پرستی میں لین ہو جائے، اللہ کو بھول جائے، دنیا اس کے لیے دھوکہ ہے، اس کا دھوکہ پھر موت پہ کھلے گا اگر اس نے دنیا میں غور نہ کیا۔ اور جو اپنے مالک کو پہچانے، سچائی کو جان لے، اس کے لیے دنیا کوئی دھوکہ نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی آخرت کا کمانے کا ذریعہ ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کے لیے یہ زندگی، نقلی زندگی، امتحان کی زندگی، کمائی کرنے کا ذریعہ ہے ایک۔ اب انسان ایمان ایسا بنائے کہ اللہ کے پالنے والا، پالن ہار ہونے پر دھیان اتنا لگائے کہ اپنے کاروبار، بزنس، دھندے سے اندھا ہو جائے اور صرف یہ سمجھے کہ اللہ پال رہا ہے، اللہ کی کھوج کر کے یہاں تک پہنچ جائے، اللہ کے پالن ہار ہونے پر یہاں تک پہنچ جائے، تو اس کا جیون پوری طرح بدل جائے گا اور اس کے اندر زندہ ایمان بن جائے گا۔ اللہ کو پہچان کر کے سب کچھ تو اللہ ہی کر رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری عمر اس کا احسان میرے اوپر کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہوں، کبھی کچھ کھا رہا ہوں، کبھی کچھ کھا رہا ہوں۔ دیکھے غور سے کہ کاروبار سے کچھ نہیں ہو رہا، دھندے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ زمین میں سے پیدا نہ کرے تو دھرتی پر کوئی کسی کام کا کاروبار دھندا کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ سب بھوکے مریں گے۔ پھر جب بھوکے مریں گے پھر کائے کوٹھی بلڈنگ بنائے گا انسان؟ ارے اچھا کھانے کو مل رہا ہے جبھی تو جو ہے ایس کے سامان ڈھونڈ رہا ہے کہ اچھا سونے کے لیے ہو، گدے ہوں میرے پاس، اچھا پہننے کے لیے کپڑے ہوں میرے پاس، اچھا رہنے کے لیے کوٹھی بلڈنگ ہو میرے پاس۔ اگر پیٹ میں بھوک اس کی جو کھانے کو ہی نہ ملے گا تو پھر کائے کا ایسو آرام کا سامان اکٹھا کرے گا انسان؟ جب اللہ کھانے کو ہی پیدا نہ کرے گا تو ساری ہیکڑی نکل جائے گی پھر اس کی، پھر کائے کو ہایا مایا کے دوڑ لگائے گا، بھوک کا انتظام کرے گا، اس کا انتظام کرے گا، بڑھیا کپڑوں کا انتظام کرے گا پہننے کے لیے۔
बढ़िया गद्दों का इंतजाम करेगा सोने के लिए, बढ़िया कोठी बिल्डिंग का इंतजाम क्या करेगा फिर? अरे पहले पेट का इंतजाम करेगा, और अल्लाह पैदा ही नहीं करेगा तो सब दुनिया में सारे इंसान भूखे मर जाएंगे। ये तो अल्लाह ताला भरपेट खाने को दे रहा है, इसीलिए ऐसो आराम के सामान इकट्ठे हो रहे हैं कि साहब गाड़ी ट्रक भर के जा रहा है गार्डर लेके, कि गार्डरों से क्या होता है भाई, छत का पटाव होता है। कभी सरिये लेके जा रहा है ट्रक, कभी सरियों से क्या होता है कि लेंटर पड़ता है। कभी सीमेंट लेके जा रहा है ट्रक, हैं सीमेंट जा रहा है अभी रेल में, काहे के लिए जा रहा है? सीमेंट कहाँ लगता है कि छत में लेंटर पड़ता है, मकान बनता है। तो जब पहले खाने को ना मिलेगा तो मकान कहाँ से बनेगा? अब ईमानदारी से बताओ, अगर तुम सच्चे हो तो ज़मीन में से खाने को कौन पैदा कर रहा है फिर? अल्लाह। जब अल्लाह खाने को ही ना पैदा करेगा तो दुनिया में कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई कारोबार नहीं हो सकता है। अरे भाई ट्रक में ये क्रीम पाउडर काहे के लिए जा रहे हैं? कि श्रृंगार करने के लिए। ईमानदारी से बता, जब खाने को पेट में ही ना होगा तो श्रृंगार फिर काहे का होगा? इंसान पहले अपनी भूख को मिटाएगा, श्रृंगार करेगा। अब देखो ना, अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने कितनी सारी चीज़ें खाने पीने की पैदा की हैं। कि भाई इस ट्रक में क्या जा रहा है? कि वो जा रहा है आटे की बोरी जा रही हैं, कट्टे जा रहे हैं आटे की, हैं। इस ट्रक में क्या जा रहा है भाई? कि इसमें सब्जी जा रही है, सब्जी। अब बताओ गेहूँ कौन पैदा कर रहा है ज़मीन में से? सब्जी ज़मीन में से कौन पैदा कर रहा है? खाने पीने की चीज़ें कौन पैदा कर रहा है? जब से दुनिया बनी है अल्लाह की इतनी मखलूक धरती पे आ चुकी है, इतनी कौम, इंसानों की भीड़ धरती पे आ चुकी है, मर चुकी है। अल्लाह ताला ने किसी कौम को भूखा नहीं मारा, किसी कौम के लिए खाने पीने के लिए रोजी की कमी ना दी। किसी भी कौम के लिए, किसी भी इंसानी भीड़ के लिए, ज़मीन के चाहे किसी भी टुकड़े पे हो, अल्लाह ताला ने खाने पीने की कमी नहीं आन दी बिल्कुल भी। कौम, इंसानों की भीड़ कब बर्बाद हुई है? जब वो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर जुल्म करने लगे, गुनाह करने लगे, जुल्म जास्ती करने लगे, धरती पर फसाद फैलाने लगे, तब जाके अल्लाह की सज़ा आई है उनके ऊपर, अल्लाह का अजाब आया है। और वो कौमें फिर अल्लाह ने बर्बाद की हैं। कभी भी खाने पीने की वजह से कोई कौम भूखी ना मरी। अल्लाह ने हर कौम को उसने पैदा किया है, तो जीवन दिया है उसने, तो वो खिलाएगा पिलाएगा, उसने उम्र और रिज़्क लिख दी इंसान की। भाई सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा अपनी बात रोक करके, जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके वीडियो को पूरा सुनें। और अगर कहीं भीड़ भड़क्के में आप हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने कानों में लीड लगा लें और ध्यान लगाकर समझ के साथ सुनें बात को। और अगर आप ठीक से समझ ना पाएँ, भीड़ भड़क्के में हैं, तो कहीं एकांत में जाकर अपने घर पर पहुँच तसल्ली से बैठ के सुनें, बात एक बात को समझें। टाइम ना हो तो जिस मालिक ने पैदा किया है, जीवन दिया है, उसके लिए टाइम निकाल कर सुने। क्योंकि जब अल्लाह ताला की तरफ से मौत का बुलावा आएगा तो जिस खेल तमाशे में तुम लगे हुए हो दुनिया में, ये सब खेल तमाशा यहीं रखा रह जाएगा। और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, अगर वो मकसद पूरा ना किया तो इंसान हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएगा, नाकाम हो जाएगा। तो याद रखना, जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया है, जीवन दिया है, उसने अपनी पहचान करने के लिए तुम्हें जीवन दिया है। अब उसकी पहचान करने के लिए आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, उसका जो आसमान से ज्ञान आया है, जो हम बता रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने सच्चे मालिक की पहचान कर सकें। वरना इस दुनिया के अंदर गुमराह करने वाले नकली धर्मगुरु बहुत सारे हैं। इंसानी शक्ल में बेशुमार नकली मौलवी, नकली पंडित बेशुमार हैं, जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, शैतान के रास्ते पर ले जा रहे हैं, संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म से काट रहे हैं। और एक बात और मैं यहाँ पर बोल दूँ कि जो भी हमारे भाई या बहन हमारे YouTube चैनल के अंदर से वीडियो निकाल कर और YouTube पर अपना चैनल बनाकर अगर इस्लाम की सच्चाई को फैलाना चाहें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें खुशी होगी, और हमारी तरफ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल चलाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि संसार के सच्चे मालिक की सच्चाई को दुनिया में फैलाना मकसद है। क्योंकि हमारा यकीन है कि अल्लाह पालने वाला है और बेशक वो पाल रहा है। अगर आप समझदार हैं तो मेरी इन बातों से समझ सकते हैं कि हम धर्म के नाम पर धंधा करने वाले नहीं हैं, बल्कि संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म को दुनिया में फैलाने वाले हैं। इस दुनिया में धर्म के नाम पर धंधा करने वाले बेशुमार हैं, जिनके ठगाए में लोग आ रहे हैं, बेचारे ठगे भी जा रहे हैं और गुमराह भी किए जा रहे हैं, जहन्नुम की तरफ धकेले जा रहे हैं, क्योंकि दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, अपने बनाने वाले मालिक की खोज नहीं करते।
دل سے اللہ کی کھوج کریں، پہچان کریں تو سچائی کو سمجھے بھی، اور جن کی نیت اور سوچ ایشوری رچنا کے خلاف گندی اور گھٹیا ہو چکی ہے، ظلم جاسوسی کر کر کے، ناانصافی کر کر کے، وہ ایشور کے پوتر دھرم کو سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایشور کا، اللہ کا گیان پوتر ہے، اس کا علم پاک ہے، وہ پاک علم، پاک گیان کو گندی ذہنیت اور غلط سوچ والے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی انسانیت انہوں نے اپنے اندر مار دی، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بنا مالک کے اپنے آپ کو دنیا میں آزاد سمجھتے ہیں، اور دھرتی پر ایک دوسرے کا حق مارنا، ظلم جاسوسی کرنا، فساد پھیلانا۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں نے دھرتی فساد سے بھر دی ہے، ظلم سے بھر دی ہے۔ اگر ایسی حالت میں ظلم کرتے ہوئے مر گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نرک کو بھر دے گا، جہنم کو بھر دے گا۔ اللہ نے پیدا کیا، جیون دیا، ساری عمر کھلایا پلایا، اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے، پیتے رہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے رہے، انسانیت کے خلاف چلتے رہے، ظلم جاسوسی کرتے رہے، اللہ کے احسان کے بدلے میں ناشکری کی، اللہ کا احسان نہیں مانا، ساری عمر اسی کا کھایا، اسی کا پیا اور اسی کی ناقدری کی، اللہ کی کوئی قدر نہ کی، اللہ کی کھوج کرنے میں، پہچان کرنے میں کوئی بھی کوشش اور محنت نہ کری، دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر مر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا، جو شیطان کے راستے پر چل کے جائیں گے۔ اللہ کا دیا ہوا وقت، جیون کا سمے اسی کی کھوج میں، اسی کی پہچان کرنے میں نہ لگایا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دنیا میں منمانی کر کے جیون بتایا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اپنے سچے پیدا کرنے والے، پالنے والے کے سامنے نہ جھکایا، شیطان کے راستے پہ چل کر بچوں کی طرح نادانی میں اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کر ان کے سامنے سر جھکایا، کبھی غور نہ کیا کہ ایشور سنسار کا سچا مالک نراکار ہے، سارا جہان اس دنیا میں مرنے مٹنے والا ہے، دنیا میں سے کوئی چیز سنسار کا مالک نہیں ہو سکتا، ایشور نہیں ہو سکتی، خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب مرنے مٹنے والی چیزیں ہیں، سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا ہے، اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ کبھی آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائی کہ وہ ہستی، وہ ایشور، وہ اللہ جو کائنات کو چلا رہا ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ کبھی اپنی آتما کی آواز پہ غور نہ کیا، جب دکھ تکلیف میں آتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ وہ اوپر والا فیصلہ کرے گا۔ کبھی غور نہیں کیا کہ اس دنیا میں سے کوئی چیز خدا نہیں ہے، خدا اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ اوپر ہے۔ ہاں، وہ ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ خدا کو، ایشور کو اس دنیا میں سمجھ کر، ہر چیز میں سمجھ کر کتنا انسان کی سوچ گھٹیا ہو گئی کہ گوبر کی بھی پوجا کر رہا ہے، گائے کی پوجا کر رہا ہے، دیش کی پوجا کر رہا ہے، دیش کی بھکتی کر رہا ہے، گائے کو ماتا کہہ رہا ہے، گائے کی پوجا کر رہا ہے، اور دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے۔ کبھی عقل سے استعمال نہیں کرتا کہ جس گائے کو مسلمان کاٹ کے کھا جائیں وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز پیدا کی گئی ہو اور مر جائے وہ میرا خدا، وہ میرا ایشور کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے پیدا کیا اور جو مارتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ ہے اصلی مالک۔ اسی کے سامنے مسلمان نماز میں جھکتے ہیں جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ کبھی غور نہیں کرتا انسان کہ زمین و آسمان کے بیچ جو بھی کچھ ہے سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور زمین آسمان کے بیچ وقت کا، سمے کا سسٹم ہے، اور اللہ وقت سے باہر ہے۔ باہر تو ہے، ہاں باہر تو ہے، مگر اس دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے دوڑ نہیں سکتی۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ تو اے انسان، تو نے اللہ کی شان کو، ایشور کی شان کو اپنے دماغ میں گھٹایا ہے، گوبر کی پوجا کر کے، پتھر کی پوجا کر کے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر کے تو نے اپنی سوچ اور ذہنیت اور نیت اللہ کی طرف سے گندی کر لی، تو اس کا پوتر دھرم،
पवित्र ज्ञान, पाक ज्ञान उसका तेरी समझ में फिर कैसे आएगा? तुझे उसने सबसे बढ़िया जीव, मखलूक, इंसान बनाया था, मगर तू कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया में रेंग रहा है, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहा है। कभी आसमान की तरफ निगाह नहीं उठाता। अरे कि ये सूरज है, सूरज, ये सूरज इस दुनिया में हर चीज़ से कितना ऊंचा है, मगर ये सूरज भी उस मालिक के बंधन में बंधा हुआ है, उस मालिक के हुक्म के बंधन में बंधा हुआ है। ये सूरज भी आज़ाद नहीं है। अगर ये सूरज आज़ाद हो तो कम से कम 10-5 दिन की छुट्टी करके दिखाए। कम से कम छुट्टी क्यों नहीं करता? क्योंकि उस मालिक की तरफ से आज़ाद नहीं है। उसका हुक्म है कि रोज़ निकलना है और रोज़ छुपना है। तो इंसान को अकल से गौर करना चाहिए। ये पत्थर नीचे हैं, इंसानों की पूजा कर रहा है, इंसान नीचे हैं, किस कदर जहनियत गिर चुकी है, गोबर की पूजा कर रहा है, ये तमाम चीज़ें नीचे हैं, सूरज ऊंचा है। अब सूरज भी अल्लाह के बंधन में है तो अल्लाह उससे भी ऊंचा है। जो सबसे बड़ा होता है उसे ऊंचा ही होना होता है। अल्लाह से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं है। तो सूरज ये ऊपर है कि नहीं? अब ईमानदारी से बताओ, सूरज पे भी किसका कब्जा है? सूरज छुपता नहीं है, ज़मीन घूमती रहती है और सूरज निकलता रहता है। ज़मीन घूमी, ज़मीन के इस टुकड़े में अंधेरा हो गया, उस टुकड़े में दिन निकल रहा है। फिर ज़मीन घूमी, फिर उस टुकड़े में अंधेरा हो गया, इस टुकड़े में दिन निकल रहा है। तो सूरज छुपता नहीं है। अब ईमानदारी से बताओ, अगर सूरज ना निकले तो हम दिन निकल जाएगा, फिर हम काम कर लेंगे, धंधा कर लेंगे। ये दुनिया के लोग कुछ गौर करते हैं इस बात पे कि सूरज कौन निकाल रहा है, हवा कौन चला रहा है, कायनात को कौन चला रहा है? ईमानदारी से बताओ, सूरज ऊपर है कि नहीं? इंसानी अकल, तू कहाँ तूने अपनी सोच ख़राब कर ली? सूरज इतना ऊपर है और वो भी अपने मालिक के बंधन में बंधा हुआ, ये बता रहा है इस बात को, और तू उससे नीचे वाली चीज़ों की जो है, गाय की पूजा, पत्थर की पूजा, पेड़ की पूजा, इंसान की पूजा में लगा हुआ है। जबकि वेद क्या कहते हैं? जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करता है वो अंधकार में जा रहा है, चाहे ज़मीन हो, आसमान हो, सूरज हो, चाँद हो, हवा हो, पानी हो। और जो संसार की हर चीज़ की पूजा करता है, इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करता है, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, पत्थर की मूर्ति है, जो भी संसार की हर चीज़ की पूजा करता है, वो और भी बड़े घोर अंधेरे में जा रहा है, नरक के अंधकार में जा रहा है, नरक की आग के अंधेरे में जा रहा है। तो ईमानदारी से बताओ, अगर ये सूरज किसी के बंधन में बंधा हुआ ना हो, किसी के हुक्म पर ना चलता हो, तो इसने तुम्हारा ठेका ले रखा है रोज़ दिन निकालने का। दुनिया के सारे इंसानों से ये कह देगा, चल भाई तुम्हारा कोई ठेका ले रखा है मैंने रोज़ दिन निकालने का, मैं 10 दिन के लिए आराम करूँगा, पहले 10 दिन की छुट्टी करूँगा पहले मैं जब निकलूँगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये अगर अपनी मर्ज़ी का मालिक होता तो ये इस काम को कब का करता और हर वक्त करता। लेकिन ये अल्लाह के बंधन में बंधा हुआ है। अल्लाह का हुक्म है तुझे रोज़ दिन निकालना है, तुझे छुपना नहीं है, हाँ जलते रहना है मेरे बंदों के लिए हैं। मैं अपने बंदों का टेस्ट ले रहा हूँ। जो दुनिया में जाकर मेरी खोज करेगा, मेरी पहचान करेगा, मुझे राज़ी करके आएगा, वो हमेशा मज़े का जीवन पाएगा, मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा। और जो मेरा एहसान नहीं मानेगा, मेरी नाकदरी करेगा, धरती पर फसाद फैलाएगा, मेरी रचना के खिलाफ चल के आएगा, वो मेरी नरक में सजा पाएगा, हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताओ, सूरज कितना ऊंचा है? अब सूरज पे हुक्म चलाने के लिए सूरज से हुक्म चलाने वाला नीचे होगा या ऊपर होगा? सूरज को ऑर्डर देने वाला नीचे होगा ऊपर होगा? अरे यार, वैसे ही आप गौर कर लो, जो बड़े ओहदे वाला होता है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं भाई, बच्चों की बेंच नीची होती है, टीचर की बेंच ऊंची होती है। जो हुक्म चलाने वाला होता है, जिसका मर्तबा बड़ा होता है, वो ऊंचा होता है, ऊंचा बैठता है। देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जहाँ आएगा वो ऊंचा बैठेगा, पब्लिक नीचे बैठेगी। तो यार, तुमने अल्लाह के बारे में, संसार के सच्चे मालिक के बारे में तुमने इतनी घटिया सोच कैसे ली कि वो गोबर के अंदर है, कि वो गाय के अंदर है, कि वो कण कण में है? कण कण में कहकर तुमने उस अल्लाह की शान को घटा दिया। अल्लाह कण कण में नहीं है, बल्कि हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, हर चीज़ को हर समय देखता है। असल में वो ऊंचा है, साथ में आसमान के ऊपर उसका सिंहासन है, और वो ऐसी हस्ती है कि हम तो बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं। अल्लाह बैठने से पवित्र है, बैठता नहीं,
اٹھنے سے پوتر ہے اٹھتا نہیں، چلنے سے پوتر ہے چلتا نہیں، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں الگ ہے۔ اب کچھ اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ کو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ میں ہر انسان میں خدا کو دیکھتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر انسان میں اللہ کو نہیں دیکھتے، ایشور کو نہیں دیکھتے، خدا کو نہیں دیکھتے، بلکہ خدا کی مرضی کو دیکھتے ہیں، خدا کی پہچان کو دیکھتے ہیں، اس کی کاریگری کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ بن دیکھے میری پہچان کر۔ تو دنیا کی ہر چیز میں اللہ نہیں دکھتا، بلکہ اس کی مرضی دکھائی دیتی ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے مجھ سے۔ اللہ کو تو آج کے پیریڈ میں قیامت تک کوئی دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ جو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو آج کے جو سادھو مہاتما جو کہہ رہے ہیں کہ ساکشاتکار درشن کیے ہم نے ایشور کے، بالکل گڑنت ہے، بالکل بکواس ہے، بالکل جھوٹ، ایک نمبر کے مکار۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سنسار کے اندر، یہ آنکھیں ہماری کہاں لگی ہیں؟ سر کے اندر۔ اس سنسار کے اندر ان سر کی آنکھوں سے سنسار کے سچے مالک کو ہم اس دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر دیکھ لیں تو پھر امتحان کیا ہوا؟ پھر پہچان کا مقصد کیا ہوا؟ ہاں، نبی کے بارے میں اختلاف ہے تو نبی کا معاملہ الگ ہے بھائی، ہم عام انسان کی بات کر رہے ہیں۔ اور نبی کے بارے میں بھی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں دیکھا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے، اللہ عالم۔ لیکن حقیقت یہی ہے جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں ہر وقت ہر سمے دیکھتا ہے۔ اس سنسار کے اندر ہم ان سر کی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی مالک ہے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، بھائی کوئی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے اوپر دکھ بھیج رہا ہے، تکلیف بھیج رہا ہے، موت بھیجے گا، میں روک نہیں سکتا۔ محسوس کر سکتے ہیں مگر حقیقت میں دیکھ نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ کس پرکار؟ جس پرکار ہوا چلتی ہے، ہوا کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، شریر پر لگتی ہے تو محسوس کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے جو سنسار کے سچے مالک نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، ایک مالک کو پکارنے کا مادہ، ایک مالک کے حکم پر چلنے کا مادہ، اور جب کوئی ظلم کرے تو آسمان کی طرف اٹھا کر یہ کہنے کا مادہ کہ وہ اوپر والا فیصلہ کرے گا۔ تو اے مورتی پوجا کرنے والو، اے انسانوں کی پوجا کرنے والو، اے دنیا کے ان چیزوں کی پوجا کرنے والو، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ مورتی فیصلہ کرے گی؟ جس اپنے جیسے انسان کے سامنے سر جھکاتے ہو، تم یہ کیوں نہیں کہتے یہ انسان فیصلہ کرے گا؟ دنیا کی چیزوں کے آگے سر جھکاتے ہو، کیوں نہیں کہتے کہ یہ دنیا کی چیزیں فیصلہ کریں گی؟ کیوں کہتے ہو کہ اوپر والا فیصلہ کرے گا؟ پھر موت کے بعد کی زندگی کو بھی نہیں مانتے اور پھر اوپر والے سے فیصلے کی امید رکھتے ہو۔ اگر تم موت کے بعد کی زندگی کو مانتے کہ ہمارا ایک مالک ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، یہ جیون کھیل تماشا امتحان ہے، وہ مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، وہاں پر ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہم نے سر جھکایا، اس کا ادھیکار اس کو نہ دیا، اور ہم نے دھرتی پر فساد پھیلایا، تو وہ نرک کی آگ میں ہمیں جھونک دے گا۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو تو پھر تم دنیا کی چیزوں کی پوجا نہ کرو گے، پھر گائے کی پوجا نہ کرو گے، گوبر کی پوجا نہ کرو گے، انسان کی پوجا نہ کرو گے، اس کے آگے سر نہ جھکاؤ گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب تم تکلیف میں آتے ہو، جب اللہ تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے، شدید تکلیف میں، جب جان پر بناتی ہے، تو تم سچے مالک کو ہی پکارتے ہو آسمان کی طرف انگلیوں کر کے، اور اس کے علاوہ اپنے کھیل تماشے میں لگے رہتے ہو بچوں کی طرح، مورتی کے آگے سر جھکانا، کبھی کسی انسان کے آگے سر جھکانا، کبھی کسی کے آگے سر جھکانا۔ اب دیکھو نا، اگر گرمی پڑ رہی ہو، بارش نہ پڑے اور گرمی میں جھلس جائیں لوگ، تو کوئی پھر مورتی سے بات نہ کرے گا۔ پھر جس انسان کے سامنے سر جھکا رہا ہے، پیر بنا کر کے، دھرم گرو بنا کر کے، مہاراج جی بنا کر کے، پھر اس سے کوئی نہ مانگے گا۔ پھر سب کی نظر آسمان کی طرف ہوگی کہ اے مالک بارش کر دے، موسم ٹھنڈا کر دے۔ آج ہندو مسلمان کے نام پہ لڑتے پھریں، جس مالک نے سب کچھ دیا ہے، عقل دی ہے، اس کی دی ہوئی عقل اس کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ جب وہ بارش برساتا ہے تو وہ ہندو مسلمان نہیں دیکھتا، سب کے لیے برساتا ہے بارش۔ جب وہ ہوا چلاتا ہے تو کوئی ہندو مسلمان نہیں دیکھتا، سب کے لیے ہوا چلاتا ہے، اس کی ہوا میں سب سانس لیتے ہیں، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، مگر وہ اپنے بندوں کو دنیا میں چھانٹ رہا ہے، کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے۔ پالنے کی ذمہ داری اس کی ہے، جیون دیا تو وہی پالے گا اس کو، پیٹ جس نے پیٹ لگایا وہی بھرے گا۔ کبھی عقل پہ غور کر کے اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے دھرم اسلام کو نہیں پہچانتے، بس شیطان کے بہکاوے میں چل رہے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے
کبھی سوچتے نہیں کہ مسلم کا مطلب کیا ہے. مسلم نام سے نفرت اتنی ہے بھائی, بہت نفرت ہے. اسلام کے نام سے نفرت بہت ہے. اور جب موت آئے گی تو ساری دنیا ہی پڑی رہ جائے گی, اللہ کی طرف اکیلے لوٹے گا. پھر کبھی غور نہیں کرتا کہ جس نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا موت کے بعد, تو تباہ ہو جائے گا. ارے میرے بھائی, مسلم کا مطلب ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی حکم پہ چلنے والا. سورج بھی مسلم ہے, چاند بھی مسلم ہے, زمین بھی مسلم ہے, آسمان بھی مسلم ہے, ہوا بھی مسلم ہے. اب تم کہو گے کیسے مسلم ہے؟ ارے بھائی, سورج کو جس نے پیدا کیا ہے, سورج کو اس نے حکم دے رکھا ہے کہ تجھے جلتے رہنا ہے, تو وہ حکم مان رہا ہے, اس لیے مسلم ہے. اب انسان کو اللہ نے بنایا ہے, اس کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے. اب یہ رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کر کے, اس کے حکموں کو پہچان کر کے مسلم بن جائے, اس کا آگیا کاری بن جائے, تو اس کے حکم پر چلے گا, مسلم بن جائے گا. تو ہر انسان کو چھوٹ دی ہے, چاہے تو مسلم بن یا غیر مسلم بن, چاہے میرا احسان مان, میری بنائی ہوئی رچنا کے طریقے پر چل, اچھائی پر چل, اور چاہے میرا انکار کر, ناشکری کر. دونوں راستے کھول رکھے ہیں اس نے, اور جیون کا سمے دے دیا ہے. اب تو اللہ کی قدر کر کے مرے گا, اس کا احسان کر کے مر کے جائے گا تو اس کا جنت میں انعام پائے گا, اور اس کی ناشکری کر کے جائے گا تو نرک کی آگ میں تباہ کر دیا جائے گا. دنیا میں کون ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے؟ ہر انسان دنیا میں جیون کا امتحان کا سمے لے کے آتا ہے, اور وہ سمے پورا کر کے مر کے یہاں چلا جاتا ہے. پھر کبھی انسان غور نہیں کرتا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے, دنیا میں مجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اور رات دن دھڑا دھڑ اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, دنیا چھوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے, مگر اپنے اوپر کبھی ہوش میں نہیں آتا موت کے ہوش میں کہ تمہیں دنیا سے جانا ہے. بس ہایا مایا کی دوڑ لگی ہوئی ہے, مال دولت بٹورنا ہے, کوئی حد نہیں ہے کتنا کمانا ہے, کب تک کمانا ہے. تو سنسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں کہا یہ بات, کہیں بھی نہیں کہی یہ بات, کہیں بھی نہیں فرمائی کہ میں کڑ کڑ میں ہوں, میں جرے جرے میں ہوں. ولکن کہا ہے کہ میں ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہوں, علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر میرا قبضہ, طاقت اور کنٹرول ہے. وہ بیٹھنے سے پاک, اٹھنے سے پوتر, چلنے سے پوتر, پھرنے سے پوتر, اور سب سے اونچا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض, یعنی کہ کرسی پہ بیٹھنے سے پوتر ہے, لیکن اپنی طاقت کو بتانے کے لیے. کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو اللہ کا ہاتھ تھوڑی ہے کوئی. انسان کا ہاتھ ہے, تو انسان کو ہاتھ دے کر, کیونکہ اس کا ہاتھ ہے, اس کا ہاتھ دے کر, ہاتھ کی مثال دے کر انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے. نہ اللہ کا ہاتھ ہے, نہ پیر ہے, نہ آنکھ ہے, نہ ناک ہے, اللہ نراکار ہے, اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے. تو اللہ نے اپنی طاقت بتانے کے لیے کیا فرمایا قرآن میں, وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض, میری کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اب بتاؤ یہ شبد آئے کہ میں زمین و آسمان کے گھیرے میں گھرا ہوا ہوں. جو آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایشور کڑ کڑ میں ہیں, جرے جرے میں ہیں, قرآن میں کیا آیا کہ میری کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے, یعنی کہ ہر چیز میں خدا ہے, کڑ کڑ میں خدا ہے. جبھی تو لوگ جو ہے گوبر کی پوجا کر رہے ہیں, گائے کی پوجا کر رہے ہیں, پتھر کی پوجا کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایشور کڑ کڑ میں ہے, اللہ جرے جرے میں ہے. جو دھرم گرنتھ ہیں, وید ہیں, صاف صاف بیان کری ہیں, اکم براہم جوتیا ناستے نہنا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے, سنسار کا سچا مالک ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, ذرا سا بھی نہیں ہے. پھر بھی لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں, 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں نے اپوتر, گندے, ناپاک آستھا بنا رکھی ہیں, یقین بنا رکھے ہیں لوگوں نے اللہ کے سمبندھ میں. صاف صاف کہا جا رہا ہے ناتت سے پرتیما استی, اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے, کوئی عکس نہیں ہے, کوئی اسٹیچو نہیں ہے, کوئی مورتی نہیں ہے, کوئی اسکلچر نہیں ہے, کوئی فوٹو نہیں ہے, کوئی پینٹنگ نہیں ہے, اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے. پھر بھی جو ہے دنیا کی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں, مورتی پوجا کر رہے ہیں, انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں. اگر پوچھو نا کہ بھئی ایمانداری سے بتاؤ کہ تمہیں ان مورتیوں نے پیدا کیا ہے, کس نے پیدا کیا ہے, تو کیا کہیں گے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہ ایشور نے پیدا کیا ہے. ارے پھر جب ایشور نے پیدا کیا ہے تو پھر مورتی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ ایشور کے آگے سر جھکاؤ جو نراکار ہے, نماز پڑھو اس کے آگے. جب پوچھتے ہیں کہ بھئی جن انسانوں کے سامنے تم آج سر جھکا رہے ہو, یا جن قبروں کے آگے یا جن مورتیوں کے آگے تم سر جھکا رہے ہو, تمہیں یہ مورتی کھلاتی ہیں یا کون کھلاتا ہے؟ تو کہیں گے ایشور کھلاتا ہے, آسمان کی طرف انگلی کر کے. ارے جب ایشور کھلاتا ہے تو پھر ان مورتیوں کے آگے سر کیوں جھکا رہے ہو, پھر ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟
اس مالک نے اسی لیے تو پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں جا کر میری قدر کر، میری کھوج کر، میری پہچان کر، اور مجھے پہچان کر کے میرے ادھیکار مجھے کو دے، میرا حق مجھے کو دے، میرے ہی سامنے سر جھکا، میرے آگے ہاتھ پھیلا۔ قرآن مجید میں اسی کو شرک کہا گیا ہے کہ جو جس مقصد سے میں نے پیدا کیا ہے، جو اس مقصد کو مار دے گا، اس کو پورا نہ کرے گا، میں اگر چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ادھیکار اللہ کو نہ دینا، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اس کا پارٹنر بنانا، اس کا حصے دار بنانا، اس کے ساتھ شریک کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار مت بناؤ۔ اللہ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر شیشے کے گلاس میں ایک بوند پانی بھرا ہوا ہے صاف، اس میں ایک بوند پیشاب کی ڈال دیں آپ کے سامنے، آپ اسے پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، حصے دار بناتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں، وہ ایک گندگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ گندگی کے یقین کو کیسے پسند کرے گا؟ اللہ کو خالص ہو کر پکارو، صرف اسی کے آگے سر جھکاؤ، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دو، اپنے دل میں کسی اور کو مت بساؤ۔ اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے ہمیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اگر شیشے کے گلاس میں صاف پانی ہو اور آپ کے سامنے کوئی اس میں پیشاب کا قطرہ یا لیٹرنگ کے گٹر میں سے ایک بوند نکال کے ڈالے، اس میں آپ کے سامنے اس گلاس میں ڈالے، تو کیا آپ اسے پی لیں گے؟ آپ کہیں گے اتنا سارا پانی گلاس میں صاف تھا، کیول ایک گندگی کی بوند گری ہے، اس کو میں نہیں پیوں گا۔ تو اسی طرح سے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے، تجھے میں نے پیدا کیا ہے، میرے پیدا کرنے میں تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی تیرا ساجھیدار نہیں ہے۔ میں نے ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی تجھے پیدا کرنے میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا۔ تو اگر تو اپنے دماغ میں سب سے بڑا مجھے مانے کہ صاحب گلاس میں پانی اتنا سارا صاف تھا، ایک بوند گندگی گری تو میں اسے نہیں پیوں گا، تو اگر تو سب سے بڑا مجھے مانے اور چھوٹا تھا تو کسی میری پیدا کی ہوئی چیز کو میرے ساتھ شریک بنائے، حصے دار بنائے، پارٹنر بنائے، تو وہ میرے نزدیک ایک گندگی ہے۔ میں بھی اس عبادت کو، اس بھکتی کو، اس پوجا کو قبول نہیں کروں گا، سلیکٹ نہیں کروں گا، نہیں مانوں گا۔ اگر تو نے مجھے ٹھیک سے نہیں پہچانا اور میرے ادھیکار مجھ کو نہ دیے، اور تو نے دھرتی پہ تو سارے اچھے نیک کرم کر، سارے اچھے کرم کر، مگر تیرے سارے کرم بیکار ہیں موت کے بعد۔ اگر تو نے میرا ہی حق ادا نہ کیا، میرا ہی ادھیکار مجھ کو نہ دیا، اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، ہاں، تو نرک کی آگ میں سے تجھے کبھی نہیں نکالوں گا، ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں دردناک سجا دوں گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ کیونکہ جس مقصد سے میں نے تجھے پیدا کیا، تو نے وہ مقصد ہی پورا نہ کیا، تو نے وہ مقصد مار دیا، ختم کر دیا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، لوگوں کے دماغ میں جو یہ آستھا بسی ہوئی ہے کہ خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے، تو صاف صاف اس کا مطلب سیدھا بالکل یہ ہو گیا کہ سنسار میں ہر چیز جو کچھ دکھائی دے رہی ہے سب کچھ خدا ہے۔ اب دنیا میں ہر غیر مسلم اسی آستھا کو رکھتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ سب کچھ خدا نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں جو مسلم نہیں ہیں؟ زمین خدا ہے، آسمان خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، ہوا خدا ہے، پانی خدا ہے، سانپ خدا ہے، انسان خدا ہے، بندر خدا ہے، سب کچھ خدا ہے، جو سنسار میں دکھ رہا ہے سب کچھ خدا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے۔ اب کائنات کی ہر چیز کو وہ خدا سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو اس کی پوجا کر رہے ہیں، گوبر کی پوجا کر رہے ہیں، انسان کی پوجا کر رہے ہیں، زمین کی پوجا کر رہے ہیں، آسمان کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، اور ایسے شیطان کے بہکائے میں بھٹکائے ہوئے لوگ ہیں کہ دیش کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں، اور اس غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اور جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ جب سب کچھ خدا نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ زمین خدا کی ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، بندر خدا کا ہے، آسمان خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، اور حقیقت میں ہے ہی سب کچھ خدا کا ہے، سب کچھ خدا نہیں ہے۔ اگر اس بات کو ہمارے غیر مسلم سمجھ لیں کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، مالک ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، سچائی کو پہچانیں، اللہ سے ڈریں اور حقیقت میں سمجھیں کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز خدا نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔
یہاں سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ دنیا میں ہر چیز اس نے روپ آکار سے بنائی ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس لیے سنسار میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے غیر مسلم بھائی حقیقت کو سمجھ لیں کہ واقعی میں حقیقت میں ہم صحیح بات کو سمجھیں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے کہ سب کچھ حقیقت میں سب کچھ خدا کا ہے، سب کچھ خدا نہیں ہے، تو ہم ہندو اور مسلمان آپس میں ایک بن سکتے ہیں، اور ہم سب کا مالک ہے ہی ایک۔ کاش کہ اس ایک مالک کے ایک حکم کو صحیح سے پہچان لیں تو ہم میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور حقیقت میں سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم وہی ہے جو کہ اسلام ہے، جو دنیا کے سارے انسانوں میں محبت پیدا کرتا ہے، جوڑتا ہے۔ اور جھوٹا دھرم ادھرم وہ ہے جو انسانوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، توڑ پیدا کرتا ہے، جھگڑا پیدا کرتا ہے، دھرتی پہ فساد پھیلواتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، پورے طور پر انسان کے سچے بنانے والے مالک کی سچی پہچان خود انسان کے اندر ہے، انسان کی رچنا میں ہے، انسان کی رچنا پر آدھارت ہے۔ انسان اپنے من کی آواز، اپنے آتما کی آواز پر غور تو کرے۔ جب تھک جاتا ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ایک مالک کو ہی پکارتا ہے، ارے میرے مالک تو معاف کر دے۔ کہتا نہیں کہتا؟ دوسروں پر غور کریں، دوسروں کی آتما کی آواز سنیں۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ تو اس غفلت سے باہر نکل کر ہوش و حواس میں اس مالک کو پکار، اس کی کھوج کر، اس کو پہچان لے، اس کو پہچان کر موت سے پہلے پہلے اسے راضی کر لے، اور اس کا قریبی بندہ بن کر اس کو راضی کر کے اس کی بہشت میں داخل ہو جا، اس کی سورگ میں داخل ہو جا، اس کی رحمت کے سائے میں داخل ہو جا، اس کی کرپا، اس کی دیا کے سائے میں شامل ہو جا۔ گھمنڈ کو چھوڑ دے، اہنکار کو چھوڑ دے۔ جس کے دل میں ایک کण کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا اللہ کے پریتی، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی بھی سورگ میں نہیں جائے گا، بلکہ نرک کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جس نے اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان ہونے سے انکار کیا، اس کا بندہ ہونے سے انکار کیا، اس کو نرک کی آگ میں جلیل کر کے ڈالا جائے گا، جلیل و رسوا کر کے نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی کاریگری کو پہچانو۔ آج لوگ سنسار کے سچے مالک، ہر چیز کے پیدا کرنے والے کی کاریگری کو بھول گئے، اس کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ دنیا کی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو انسان پینٹنگ سے، قلم سے تصویر بناتا ہے، بھائی بورڈ پر یا تختی پر، بڑی تختی پر جو انسان تصویر بناتا ہے، اب ایمانداری سے بتاؤ، تصویر کو دیکھ کر تعریف تصویر کی کرتے ہو یا تصویر کے بنانے والے کی؟ تعریف کے لائق کون ہے؟ تصویر جو کہ بنائی گئی ہے یا تصویر کا بنانے والا؟ ظاہر سی بات ہے، حقیقت میں تعریف کے لائق وہی ہے جس نے اس تصویر کی صورت کو بنایا ہے، تصویر کو بنایا ہے، جس نے اس تصویر کے فوٹو کو بنایا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اپنے اور کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر ہاں اللہ کی تعریف کرو، اس کی پہچان کرو۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر ایشور کی رچی ہوئی رچنا میں غور کرے اور اپنے سچے مالک کو پہچانے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سچا سراغ پا جا، گمراہی سے بچ جا، شیطانی دھرم کے دھوکے سے بچ جا، ورنہ موت کے بعد تو مارا جائے گا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی پہچان کا، اپنے بنانے والے سچے مالک کی پہچان کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، اور جتنا بھی ہو سکے اس سچائی کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے بنانے والے سچے مالک کا سچا گیان حاصل کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا پن کا کام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ہے اور فرمایا کہ ایک شخص اس لیے اپنے بنانے والے سچے مالک کا گیان حاصل کر رہا تھا، یہ نیت لے کر کے کہ اسلام دھرم کی سچائی کو دنیا میں زندہ کروں، کیونکہ اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے۔ یعنی کہ اس لیے گیان حاصل کر رہا تھا
کہ میں اپنے بنانے والے مالک کے سچے دھرم یعنی اپنے سچے بنانے والے مالک کے سچے دھرم کو دنیا میں زندہ کروں، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آؤں۔ اس لیے وہ گیان حاصل کر رہا تھا، لیکن پہلے ہی اس کی موت آ گئی۔ تو فرمایا کہ جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان، یعنی جو ایشور کے اوتار ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آنے والے، اس کے اور نبیوں کے درمیان کل 1 درجے کا فرق ہوگا۔ صدیقین میں شمار ہو جائے گا، سچے لوگوں میں شمار ہو جائے گا، سچے لوگوں میں، اچھے لوگوں میں اس کی گنتی ہوگی۔ اب نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد اونچا درجہ ہے، اونچا مرتبہ ہے صدیقین کا، اس کے بعد شہداء، پھر صالحین کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا علم حاصل کرو۔ یاد رکھنا، ہر انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہیں، اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں۔ ہر انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو جب چاہے موت دے کر اٹھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت دے کر نہیں اٹھاتا جب تک انسان پر حجت طاری نہ کر دے کہ تو میرا شکر ادا کرنے والا ثابت ہوا یا ناشکری کرنے والا ثابت ہوا، تو میرا احسان ماننے والا ثابت ہوا یا انکار کرنے والا ثابت ہوا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت دے کے نہیں اٹھاتا جب تک کہ انسان پر یہ بات ثابت نہ کر دے، حجت طاری نہ کر دے کہ تو جنت میں جانے والا ہے، جنت میں جانے کے لائق ہے یا جہنم میں جانے کے لائق ہے، نرک میں جانے کے لائق ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک طرف تو ہے دنیا کے سارے انسانوں کی مرضی، ہاں، اور ایک طرف ہے دنیا کے بنانے والے مالک کی مرضی۔ جو دنیا کے سارے انسانوں کی مرضی کو ٹھکرا کر کے مالک کی مرضی کو مانے گا، وہی کامیاب ہوگا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ یاد رکھنا، ساری دنیا کہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور آج لوگ کرموں میں دکھا بھی رہے ہیں اس چیز کو، ظلم جاسی پہ لگے ہوئے ہیں، فساد پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں، ہایا مایا میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا یقین ہو کہ موت کے بعد زندگی ہے، مالک کو حساب دینا ہے، اللہ سے ڈریں، تو پھر یہ کیوں ظلم کریں گے، کیوں کسی کا حق ماریں گے؟ یہ مالک کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، اسی لیے دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، اس نقلی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر، جبکہ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو ساری دنیا کہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے، دنیا کا بنانے والا سچا مالک کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ موت کے بعد ہی اصل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، میں تیرا بنانے والا ہوں، تیرے جیون کی شروعات کرنے والا ہوں، تیری جان میرے قبضے میں، جب چاہوں موت دے کے اٹھا لوں، میں تیرا بنانے والا ہوں، میری بات مان۔ میں کہتا ہوں کہ موت کے بعد ہی تو اصل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل گھر جنت کا گھر ہے، دنیا کا گھر دھوکہ ہے۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں، دنیا کی حقیقت کو پہچان، یہ جیون دھوکہ ہے، تیری موت کبھی بھی بھیج سکتا ہوں۔ ہاں، یہاں تو دکھوں میں لین ہے، غموں میں لین ہے، پریشانیوں میں لین ہے، مصیبتوں میں لین ہے، یہاں تو آزاد نہیں ہے، میری بادشاہت کی غلامی میں قید ہے۔ میں نے تیرا امتحان لیا ہے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو میرے سامنے سمرپت کر دے، جھکا دے، سرنڈر کر دے، اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پہ آ جا، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف نہ چل، میری قدرت کے خلاف نہ چل۔ جو میری قدرت کے خلاف چلتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیدا کیے ہوئے انسان، میرے بندے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز سے دل کو ہٹا اور دل کو میرے حوالے کر دے۔ وفروا الی اللہ، وفروا الی اللہ، دوڑ میری طرف، دوڑ لگا میری طرف، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، ہاں، دوڑ جنت کی طرف، دنیا کے دھوکے سے ہٹ، جنت کے ہمیشہ کے گھر سے کی طرف دوڑ لگا، دنیا کے گھر سے دل ہٹا۔ تو میرے بندے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کا گھر دھوکہ ہے، دنیا کا گھر دھوکہ ہے، اصل گھر جنت ہے، سورگ ہے، جس کی اچھائیں میں نے تیرے اندر رکھی ہیں۔ یہ تیرے اندر میری رکھی ہوئی تیری رچنا میں جنت کی اچھائیں ہیں، سورگ کے سپنے ہیں۔ کیا کہ تو چاہتا ہے مجھے موت نہ آئے،
لیکن تو اس دنیا میں مرے گا، میں تجھے ماروں گا، تیرے نہ چاہنے کے باوجود تجھے موت دے کر اٹھاؤں گا، جیسے کہ تیرے سامنے اتنے سارے لوگوں کو اب تک اٹھایا ہے۔ تو نہیں چاہتا مجھے دکھ ملیں ہیں، لیکن میں تجھے دکھوں میں گھیرتا رہتا ہوں۔ تو میری بادشاہت میں ایسا قید ہے کہ تو روک نہیں سکتا۔ جب میں دکھ بھیجتا ہوں تو روک نہیں سکتا، تکلیف بھیجتا ہوں تو روک نہیں سکتا، پریشانی بھیجتا ہوں تو روک نہیں سکتا، موت بھیجتا ہوں تو روک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو میرے بندے، زمین و آسمان میں میری نشانی ہے، کبھی تو غور کیا کر کہ اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو کون بڑے سوجھ بوجھ سے چلا رہا ہے۔ کبھی تو میری کاریگری پہ غور کیا کر، میری طرف دھیان لگایا کر کہ اس دنیا کو کون بڑے سوجھ بوجھ سے، بڑی سمجھ کے ساتھ چلا رہا ہے، بڑے حساب سے چلا رہا ہے۔ کبھی تو غور کیا کر کہ مجھے اس دنیا میں کس نے بھیجا ہے۔ میں نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، کسی نے کرائی ہے۔ کبھی تو غور کیا کر، اور نہ ہی میں اس جیون کے سمے کو ختم کر سکتا ہوں، ہاں کوئی اور ختم کرا دے گا۔ تو مجھے دنیا میں کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ کبھی تو غور کیا کر کہ میری جان کس کے قبضے میں ہے، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں۔ کبھی تو غور کیا کر کہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اس مالک کی مرضی سے زندہ ہوں۔ اس نے مجھے دنیا میں جیون کا سمے دے کر بھیجا ہے، جیسے کہ اور لوگ اپنا سمے گزار کر مر کے چلے گئے۔ کبھی تو غور کیا کر کہ جب وہ جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے کون موت دے کر اٹھائے گا، اس دنیا سے بلائے گا۔ کبھی تو غور کیا کر، میرے جیون کی شروعات اسی نے کرائی ہے اور وہی اس کو ختم کرائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج دھرتی پر بہت بڑا غفلت کا دور ہے، ظلم کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، زیادتی کا دور ہے، فساد کا دور ہے۔ آج لوگ اپنے بنانے والے سچے مالک کے سمبندھ میں اپنے دل میں غلط آستھا، گندی آستھا لیے پھرتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ سچا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے لیکن نہیں مان رہے ہیں، ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ کا بھی اعلان ہے کہ چل جیون کا سمے پورا کر لے اور میری نعمتیں کچھ سمے تک اور کھا پی لے۔ جس دن تیرا سمے، جیون کا سمے پورا ہو جائے گا، موت کا ایک جھٹکا دوں گا۔ تیری ناپاک آستھا، تیرا گندا یقین جو آج تو میری مخلوق، میری پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے جھکتا ہے، میرا ناشکرا ہے، میرا انکاری ہے، تیرا ناپاک یقین، گندا یقین، گندی آستھا دھوئیں کی طرح ایک جھٹکے میں سب اڑ جائے گا۔ اور جب تو مرنے کے بعد حقیقت میں میرے سامنے آئے گا تو بجائے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے بدلے مجھ ایک خدا کو پائے گا، اس حقیقت کو اپنے سامنے پائے گا۔ تیرے پیر فقیر، تیرے دیوی دیوتا سب میرے محتاج ہیں، سب میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب تجھ سے گم ہو جائیں گے۔ پھر تو ہمیشہ کے لیے اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو جائے گا، جیون کی بازی ہار جائے گا۔ ہاں پھر تو پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا کہ اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا، اور پچھتاوے کا احساس اتنا گہرا ہوگا، پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا کہ تجھے دونوں ہاتھ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے پھر جیون کی بازی ہار چکا ہوگا۔ پھر تو روئے گا کہ میں نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا، میرا ایک مالک تھا، میں نے اس کا حق ادا نہ کیا، اس کا ادھیکار اس کو نہ دیا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کے ساتھ شرک کرتا رہا، اس کا پارٹنر سازی کرتا رہا، سب سے بڑا مہاپاپ کرتا رہا، سب سے بڑا گناہ کرتا رہا۔ اور میرے سچے بنانے والے مالک کا سچا دھرم اسلام تھا، میں اسی اسلام دھرم سے نفرت کرتا رہا۔ مجھے اللہ کا آگیا کاری، ایشور کا آگیا کاری، اپنے سچے بنانے والے مالک کا آگیا کاری بننا تھا، مسلم بننا تھا، لیکن مسلم نام سے نفرت کرتا رہا۔ اسلام دھرم کو سویکار کرنا تھا، اپنے آپ کو اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے سمرپت کرنا تھا، سرنڈر کرنا تھا، جھکانا تھا، اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جینا تھا، اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ مگر میں اسلام دھرم کے نام سے نفرت کرتا رہا۔ اب دیکھو نا، آج لوگ غور نہیں کر رہے اسلام دھرم کا مطلب کیا ہے، کہ جس سچے مالک نے تجھے بنایا ہے
اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنی مرضی چھوڑ کر، جو اس کی مرضی ہے، دھارمک قانون ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس پر جیون جی کر اس کو راضی کرنا، اس کا نام اسلام دھرم ہے۔ اس نے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا میں، اپنی اچھائی میں سکون، امن، شانتی رکھا ہے، اس لیے اسلام کو امن شانتی کا دھرم کہا جاتا ہے۔ یہی ایشوری رچنا ہے کہ اچھائی پر چل، برائی سے بچ، اچھائی پر امن شانتی ہے، اور پوری طرح سے اسلام دھرم کے اندر برائی سے بچانے کے اور اچھائی پر چلانے کے سنسار کے سچے مالک کے دھرم آدیش ہیں۔ جو اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ ایشور کی دھرم پرائنرتا کی نیتی کو ٹھکرائے گا، اس کے آدیش کو ٹھکرائے گا، وہ نرک کی آگ میں جلایا جائے گا، مرنے کی دیر ہے۔ آج لوگ سچے دھرم کو سمجھنے کو تیار نہیں، اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ جس مالک نے جیون دیا ہے، اس جیون کے سمے کو اسی کے لیے لگانے کو تیار نہیں۔ لمبی ویڈیو دیکھ کر کاٹ دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، لمبی ویڈیو میں تو صحیح سے بات ہوں گی، صحیح سے سمجھایا جائے گا، صحیح گیان بتایا جائے گا ڈیٹیل میں۔ تو اگر تم اللہ کی بات نہیں سنتے، اللہ کے لیے وقت نہیں دیتے، تو کسی کا کیا بگاڑو گے؟ اپنا بگاڑو گے، اپنی جان پہ ظلم کرو گے، اپنے آپ کو برباد کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسانوں کی بھیڑ، جو قوم اپنے بنانے والے سچے مالک کے ساتھ فراڈ بازی کرے، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی سچی راہ نہیں دکھاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل دماغ کا حال جانتا ہے۔ جو قوم زبان پہ کچھ اور رکھتی ہو، دل میں کچھ اور آستھا رکھتی ہو، یقین رکھتی ہو، سر جھکا رہے ہیں اللہ کے سامنے اور دل میں کسی اور کو بسا رکھا ہے، کیا اللہ ہمارے دل کا حال جانتا نہیں ہے؟ کیسی عقل پہ پتھر پڑ گئے، ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، کیا وہی ہمارا حال نہیں جانے گا؟ جس نے ہمارے ایک ایک پارٹس کو بنایا ہے، کیا وہی ہمارے من کا حال نہ جانے گا؟ اسی نے قرآن میں کہا ہے کہ تم اپنے رب کو، یعنی مجھے من ہی من میں یاد کیا کرو، میں تمہارے سارے من کا حال جانتا ہوں، تمہارے من میں کیا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری سانس سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یہ جو سانس لے رہے ہو، اس سانس پہ غور کرو، اس سانس پہ غور کرو اور سوچو، اگر ایک سانس بھی نہ آیا تو مر جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سانس سے زیادہ تمہارے قریب ہے اور تمہارے دل دماغ کے من کے حال کو جانتا ہے۔ یہی تو سچا مالک ہے انسان کا بنانے والا، باقی اس کے علاوہ لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں جھوٹے خدا۔ تو میرے بھائیوں، جو قوم زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ بسائے ہیں، جو قوم اللہ کی ناقدری کرے، اللہ کا کھائے، اللہ کا پیے اور دل میں کسی اور کو بسائے، زبان پہ کچھ دل میں کچھ اور مکاری دکھائے ہیں، تو یاد رکھیں، جو قوم اللہ کی ناقدری کرے تو اللہ قوم کے دلوں کا حال، اپنے ہر بندے، ہر پیدا کیے ہوئے انسان کے دل دماغ کا حال جانتا ہے کہ یہ اب مکاری کر رہی ہے قوم۔ ہاں، اسی لیے اللہ کی سزا آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیدا کیے ہوئے انسان کو اپنی پہچان اور اپنی کھوج کرنے اور اپنے پانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرا بندہ میری کھوج کرے، میری پہچان کرے، بن دیکھے اور مجھے پالے۔ تو بن دیکھے مجھے پالے ہاں، اب یہاں چھانٹ ہو رہی ہے۔ جو دل سے اللہ کی طرف لگے گا، وہ بن دیکھے اس کو پہچانے گا، کھوج کرے گا، اور دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ جو دل سے کرے گا، اللہ اس کو سچی راہ دکھا دے گا اپنی۔ ورنہ تو ہم دیکھیں جو ہے کہ اللہ کے بارے میں، سنسار کے سچے مالک کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کتنے سارے دھرم ہیں دنیا میں، کتنے سارے مت ہیں اور فرقے بنے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں الگ الگ راستوں پہ بھاگ رہے ہیں، کتنے دھرم گرو بنے ہوئے ہیں، ہاں، اور گمراہ ہیں اور پبلک کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سچ کم بول رہے ہیں اور جھوٹ زیادہ بول رہے ہیں، نقلی پنڈت ہیں، نقلی مولوی ہیں۔ جو دل سے اللہ کی کھوج کرے گا، وہ اللہ کو پالے گا۔ تو یاد رکھیں، جو دل سے اللہ کی، اپنے بنانے والے سچے مالک کی کھوج کرے گا، وہ سچائی کو، اس مالک کی سچائی کو پہچان کر اللہ کی صحیح پہچان کر لے گا۔ اپنے بنانے والے سچے مالک کی سچی پہچان اور صحیح پہچان کر لے گا۔ ہاں، جو اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کا احسان مانے گا، اللہ کی قدر کرے گا، وہ اللہ کی سچائی کو پہچان لے گا، اللہ کو پالے گا۔ اسی بات کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں
سب چیز کو پہچانا ہے، کھانے کی کھٹی چیز کون سی ہے، میٹھی کون سی ہے، نمکین کون سی ہے، فلاں کون سی ہے، وہ کون سی ہے۔ تو دنیا میں تو نے ہر چیز کو پہچانا، میں نے تجھے سب کچھ دیا، جیون دیا، تیرے جیون کی شروعات کرائی، تجھے ساری عمر کھلایا پلایا، تو نے میری پہچان نہ کری، مجھے نہ پہچانا، میری ہی قدر نہ کری، میرا ہی احسان نہ مانا، تو اب میرے نا قدرے نرک کی آگ میں جائیں گے اور دردناک سزا پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی پر کتنی ساری بھیڑ ہے انسانوں کی، اور ان میں سے کون اللہ کی کھوج دل سے کر رہا ہے؟ بس جو جس دھرم میں پیدا ہو گیا اپنے اس دھرم کو فالو کر رہا ہے، سچے من سے سچائی کی تحقیق نہیں کرتا، کھوج نہیں کرتا۔ ماں باپ مورتی پوجا کر رہے ہیں تو وہ بھی مورتی پوجا کرنے میں لگ گیا۔ آج کا مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ رسم کے اعتبار سے پڑھ رہا ہے، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتا ہے، قرآن خوانی کراتا ہے کہ بھئی ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی رسم کی نماز ہے، اللہ کی کھوج کر، اللہ کی پہچان کر، اس کے قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ کی پہچان کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، تب وہ قبول کرے گا۔ اب دیکھو نا، اتنی بڑی دنیا کو اللہ چلا رہا ہے، اور دنیا کے شروع سے لے کر قیامت تک ختم ہونے تک کی اتنی ساری انسانوں کی بھیڑ میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ تھوڑے سے ہی اللہ کے احسان ماننے والے قیامت کے دن، مہا پرلے کے دن چھٹیں گے، جب اللہ تعالیٰ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، آج میں چھاڑ دوں گا سچوں کو الگ، جھوٹوں کو الگ۔ تو سچے کون واقعی میں سچے اپنے سچے مالک کو ماننے والے ہیں، وہ چھٹ جائیں گے، اور جو دنیا میں ادھرم پر چل رہے ہیں، جھوٹ پر چل رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں سچائی کا، وہ ان کو اللہ الگ چھاڑ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت تو بعد کی بات ہے، موت کے بعد ہی چھاڑ دے گا اللہ تعالیٰ۔ جیسے کرم کر کے مرا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ برتاوا شروع ہو جائے گا۔ تو جب قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو بہت تھوڑے سے لوگ اللہ کے وفادار نکلیں گے، اللہ کا احسان ماننے والے نکلیں گے، سچے مالک کی کھوج کرنے والے، اسے راضی کرنے والے نکلیں گے، ورنہ زیادہ تر دنیا ہی پر حیا مایا میں لٹ پٹ کر مرنے والے نکلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کو تو کیا سمجھیں گے، موٹے طور پر ہم اسے سمجھیں اس کی آسمانی کتاب کے دوارا، مگر وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا طاقتور ہے، کس پرکار سے ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، کس طرح سے ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کتنے برسوں سے، کتنے سمے سے چلاتا ہوا آ رہا ہے، اس دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا چیز ہے، کس طریقے سے وہ دنیا کو چلا رہا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ارے 50-60 سال کی زندگی ہے انسان کی، انسان دنیا میں آتا ہے، 50-60 سال کی زندگی میں انسان کیا سمجھے گا دنیا کو، اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ اگر اللہ کی طرف دھیان نہیں لگائے گا تو بھٹک کے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے سامنے سر جھکا دو، اپنے آپ کو سمرپت کر دو، ورنہ تباہی پھر جائے گی مرنے کے بعد۔ تو اللہ سے دعا کرو، پرارتھنا کرو کہ اے اللہ، نہ ہم تجھے سمجھ سکتے ہیں، نہ تیری دنیا کو، کائنات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بس ہم تجھ پر ایمان لائے۔ اب دیکھو نا، کوئی انسان اگر اپنے باپ کو چھوڑ کر کے کسی کو باپ بنائے، سگے باپ کو چھوڑ کر کے کسی کو باپ بنائے، اور اس کا کہنا ایسے مانے جیسے سگے باپ کا مانتے ہیں، اور کوئی اس سے کہے کہ بھائی تو اپنے سگے باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتا، کیا ان کی بات صحیح نہیں ہے، کیا وہ حقیقت میں تیرے باپ نہیں ہیں؟ تو وہ کیا کہے گا، ارے ہاں وہ تو ہیں ہی، لیکن وہ تو ہیں ہی کہہ کر اس نے ٹال دیا پیچھے کو، اور اصل میں مان رہا ہے کسی نقلی باپ کی بات، کسی نقلی آدمی کو اپنا باپ بنا رہا ہے جو اس کا باپ ہے ہی نہیں۔ تو اس کے باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آج ہم دیکھیں مسلمانوں کا حال کہ آج اللہ کے حکموں کو ٹھکرا کر دنیا پرستی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کی بات کرو کہ اللہ فرماتا ہے دنیا میں دل نہ لگاؤ، تو کیا کہتے ہیں، ارے ہاں وہ تو ہے ہی، یعنی مین مقصد دنیا ہے اور اللہ کا حکم پیچھے کی بات ہے، وہ تو ہے ہی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج اس مسلم قوم نے اللہ پر یقین نہ بنا کر زندہ ایمان نہیں بنایا،
دنیا پر یقین بنا ہوا ہے، آستھا بنی ہوئی ہے، دنیا پرستی میں لین ہیں کہ میرے کاروبار سے ہوتا ہے، دھندے سے ہوتا ہے، بزنس سے ہوتا ہے۔ اب اللہ کے لیے کہ اللہ کرتا ہے تو ارے ہاں وہ تو ہے ہی، اس میں کیا ہے، یہ کہہ کے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور دل میں وہی بسا ہوا ہے کہ میرے دھندے سے ہوتا ہے، میرے کام سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے۔ اس نقلی جیون میں دل بہلا رہے ہیں، سچائی پر نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان اپنے بنانے والے سچے مالک سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اے مالک، میں دنیا میں جا کر تیری ہی بھکتی کروں گا، تجھے راضی کروں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے حکم پہ چلوں گا، تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تیری کھوج کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ایک بہت بڑی دنیا ہے جس کا نام عالم ارواح ہے، وہاں پر جو ہے ان کی پیٹھ سے سارے انسانوں کو پیدا کیا، قرآن مجید میں ذکر ہے، اور پھر سب سے اقرار کرایا، سب سے گواہی دلوائی، گواہی کا ثبوت جمع کیا۔ تو وہاں پر گواہی کا ثبوت اکٹھا کر کے جب یہاں دنیا میں بھیجا ہے، کیا کہا؟ الستو بربکم قالوا بلا، کہو کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا پالنہار نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ اب میرے بھائیوں، وہاں پر ہم کوئی بچے کی حالت میں نہیں تھے، بلکہ ہوش و حواس کی حالت میں تھے، لیکن ہمارا شریر نہیں تھا، آتما تھی، روح تھی، ہوش و حواس کی حالت میں۔ جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا کے ختم ہونے تک جتنا بھی انسان ہے سب وہاں پر تھا۔ ہاں، فرمایا کہ تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا، دنیا کے سارے انسانوں نے کہا تھا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، بے شک تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ہم تمہارا اس بات کا ٹیسٹ لیں گے، ہاں، کہ ہم پالنہار ہیں کہ نہیں، پالنے والے ہیں کہ نہیں، تم ہمیں پالنہار مانتے ہو کہ نہیں، بن دیکھے ہماری کھوج کر کے ہمیں پالنہار مانتے ہو کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اب وہاں سے دھیرے دھیرے انسان دنیا میں آ رہے ہیں، اور جو بھی انسان آتا ہے وہ یہ کہہ کے آتا ہے کہ یا اللہ جلدی سے مجھے دنیا کے امتحان کے جہان میں بھیج دے، یعنی اس دنیا کے لیے کہتا ہے وہاں پر کہ جلدی سے مجھے امتحان کے جہان میں، امتحان کی دنیا میں، ٹیسٹ کے جہان میں جلدی سے مجھے بھیج دے، میں جلدی ٹیسٹ دے کر تیرا محبوب بندہ، تیرا اچھا بندہ، تیرا نیک بندہ بن کر کے دنیا سے امتحان دے کے آؤں، اور تیری رحمت کے سائے میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ساری باتیں انسان کے اندر اس کی رچنا میں ہیں، مگر انسان باہر کی دنیا کے چکر میں اپنے اندر کی آواز کو بھول جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دنیا میں سو جاتا ہے، جیون کے مقصد سے سو جاتا ہے۔ ہاں، جس نے غور کر لیا وہ دنیا میں موت سے پہلے جاگ جاتا ہے، ورنہ پھر انسان موت پر ہی جاگ پاتا ہے جب ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جاتا ہے۔ اب دیکھو، جس مالک نے وہاں پر ہم سے گواہی یعنی کہ اقرار لیا کہ کہو میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں، اسی مالک نے قرآن مجید اتارا ہے، اور قرآن مجید میں سب سے پہلے یہی بات کہی ہے، یاد دلائیے ہمیں، یاد دہانی کرائیے ہمیں وہاں کی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہی امتحان ہے اصل، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہر انسان کے لیے زمین میں سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ اگر نہ پیدا کرے تو جب انسان بھوک سے مرے گا تو پھر وہ عیش و آرام کا سامان کہاں سے اکٹھا کرے گا؟ ارے پہلے بھوک دیکھے گا یا مکان بنائے گا، یا گدے اچھے گدے لائے گا سونے کے لیے، یا اچھے کپڑے کا پہنے گا، اچھے کپڑے لائے گا پہننے کے لیے، یا رہنے کے لیے کوٹھی بلڈنگ بنائے گا، عیش و آرام کی چیز بنائے گا؟ پہلے بھوک کو مٹائے گا نا۔ جب اللہ پیدا ہی نہیں کرے گا تو پھر کہاں سے انسان کھائے گا؟ اب انسان سوچ رہا ہے کہ میرے کاروبار سے بن رہا ہے، دھندے سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے، نہیں میرے بھائی، اللہ پال رہا ہے۔ جب وہ کھانے پینے کی چیز پیدا نہ کرے گا تو بازار میں کہاں سے بکے گی؟ جب بازار میں نہیں بکے گی تو دھندا کہاں سے کرو گے؟ اس لیے اس دنیا میں ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے مالک کو پالنہار وہ ہے، اس کو پہچانیں، اور اس دنیا کے دھوکے کے گھر سے دھیان ہٹا کر اپنے مالک کی طرف دھیان لگائیں، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اپنے مالک کو پسند کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ ہاں، وہاں پر پالنے کا وعدہ کرایا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنہار نہیں ہوں؟
اب وہی بات یاد دلانے کے لیے قرآن مجید میں آسمان پہ سے خبر آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں، پالنے والا ہوں۔ اب دیکھو، مرنے کے بعد ہر انسان چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، سب سے پہلا سوال جب انسان مر کے انسان کی آتما، انسان کی روح مردوں کی دنیا میں جاتی ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، الگ جہان ہے۔ جب وہاں پہ جاتی ہے تو ہر انسان سے سوال ہوتا ہے، کیا من ربو کا، بول تیرا رب کون ہے، کون تجھے پالنے والا ہے، کس نے ساری عمر تجھے کھلایا پلایا۔ آج تو لوگ بجائے اپنی زندگی کو سنبھالنے کے، اللہ کو پہچاننے کے، اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارنے کے، دوسروں کے عیب دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اللہ تجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو بتا پہلے تے نے کتنی اللہ کی پہچان کری کہ وہ پالنہار ہے کہ نہیں، بتا تیرا رب کون ہے۔ اگر تو وہاں یہ گیت گائے گا نا کہ صاحب فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں نے یہ گناہ، جیسے دنیا میں کر رہا ہے، دوسروں کے عیب دیکھ رہا ہے کہ فلاں نے یہ عیب کیا تھا، تیری پٹائی ہوگی وہاں پر بری حالت سے۔ ابھی یہاں دنیا میں امتحان میں چھوٹ ملی ہوئی ہے نا، اس لیے اللہ تیرا بنانے والا سچا مالک تجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گا۔ تو اپنی زندگی کو سدھار، اللہ کی پہچان کر کے وہ کیسے پالنہار ہے، کیسے کھلا رہا ہے، کیسے پلا رہا ہے۔ تو مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا جس مقصد سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، کہ من ربو کا، کہ بول تو نے ہم کو پہچانا یا نہیں پہچانا، کہ ہم پالنے والے ہیں، ہم پالنہار ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، نہ نماز کی بات آئی، نہ رمضان کی بات آئی، نہ حج کی بات آئی، نہ زکوٰۃ کی بات آئی، کسی اور مسئلے کی بات نہیں آئی۔ سب سے پہلا سوال جو مرتے ہی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ من ربو کا، بول تیرا رب کون ہے۔ ہم نے تجھے جیون دیا، تجھے پیدا کیا، تو کچھ نہ تھا، تجھے انسان بنایا، تیرے جیون کی شروعات کرائی، تجھے ساری عمر کھلایا پلایا۔ تو نے ہمیں کتنا پہچانا، تو نے ہماری کتنی پہچان کی، ہماری دی ہوئی عقل اور ہماری دی ہوئی شریر میں طاقت تو نے کس کے لیے لگائی، ہمارے لیے لگائی نہیں لگائی؟ تو میرے بھائیو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، کہ بن دیکھے انسان اس کی پہچان کرے اور اسے رب جان لے اور سمجھ لے اور دنیا سے دھیان ہٹا لے کہ میرے رب نے جو مقدر میں روزی لکھی ہے وہ مجھے ملنی ہے، وہ پال رہا ہے۔ میں دنیا کی حیا مایا میں کیوں پڑوں، اپنے جیون کے سمے کو برباد کیوں کروں، اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگ جاؤں۔ یہی شیطان کا دھوکہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالوں یا دھرم پہ چلوں یا دین پہ چلوں۔ تو سب سے پہلا سوال نہ نماز کا ہوگا نہ روزے کا، کیا ہوگا؟ من ربو کا، تو نے رب کو پالنہار جانا کہ نہیں جانا، پہچانا یا نہیں پہچانا۔ اب جس نے دنیا میں اللہ کی کھوج کی ہوگی اور اس کو پہچانا ہوگا کہ ہاں اللہ ہی پالنہار ہے، وہی مجھے پال رہا ہے، تو اس کا دھیان یکسو ہو کر اللہ کی طرف لگ جائے گا۔ ورنہ حال کیا ہوگا؟ سر جھکایا ہوا ہے نماز میں اور دھیان لگایا دھندے کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر یقین نہیں کیا کہ وہ پالنے والا ہے، اس کی قدرت کو سمجھا نہیں، اس کی پہچان نہیں کی۔ جب تک انسان اس چیز سے، دنیا سے دھیان نہ ہٹائے گا کہ اللہ پال رہا ہے، اللہ کی طرف ٹھیک سے دھیان لگا ہی نہیں سکتا ہے وہ۔ اور اللہ کی عبادت دھیان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے دھیان کا نام ہی عبادت ہے، بھکتی ہے، پوجا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کی پہچان کر کے، اس کا گیان حاصل کر کے اس حقیقت کو جان جائے گا کہ اللہ ہی پال رہا ہے، وہی اللہ کی طرف عبادت میں صحیح سے دھیان لگائے گا، ورنہ دنیا میں الجھا رہ جائے گا، کاروبار میں، دھندے میں، سر نماز میں جھکا ہوا ہوگا اور دھیان دھندے میں لگا ہوا ہوگا۔ سر نماز میں ہوگا اور ٹینشن دھندے کی ہوگی، سر نماز میں ہوگا اور ٹینشن دنیا کے لین دین کی ہوگی، کہ اس کا دینا ہے، کہ اس کا لینا ہے، کہ یہ کرنا ہے، کہ وہ کرنا ہے، کہ کیسے کروں، کہ کام کیسے کروں، زیادہ کیسے کماؤں، قرضہ کیسے پٹاؤں۔ تو نماز کیا بن کے رہ جائے گی؟ ایک رسم و رواج، نقلی نماز، کھوکھلی نماز۔ جس نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے وہ نماز خراب ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ جب خراب چیز کو تم پسند نہیں کرتے تو اللہ کہاں سے پسند کرے گا خراب چیز کو؟ خراب سبزی، بسی ہوئی سبزی تم کھانا پسند نہیں کرتے تو اللہ خراب نماز کو کیسے پسند کرے گا؟ جس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، جس میں دنیا کے دھندے کا، کاروبار کا دھیان ہے، تو میرے بھائیوں، جو سیریسلی غمگین ہو کر اللہ کی بات سنے گا،
وہی زندہ ایمان پائے گا، ورنہ انسان بھٹک کر مر جائے گا۔ تو جو انسان اللہ کی کھوج کرے گا وہ حقیقت کو پہچان لے گا کہ اللہ ہی نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا، اللہ نے زندگی دی ہے وہی پار لگائے گا، بھوک اللہ کے حکم سے آتی ہے، پیاس اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اللہ کے حکم سے ہی دور ہوتی ہے، پانی سے پیاس دور نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے پیاس دور ہوتی ہے، کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ کے حکم سے بھوک مٹتی ہے۔ میری آنکھوں میں اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے، اللہ کی دی ہوئی روشنی سے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے میں سن رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی عقل سے میں سوچ رہا ہوں، اللہ کے دیے ہاتھوں سے پکڑ رہا ہوں، میرے شریر میں اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اللہ کے دیے ہوئے پیروں سے میں چل رہا ہوں۔ تو جب انسان اس حقیقت کو پہچانے گا کہ میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے، میں اپنے جھوٹے گمان کو ہٹاؤں، یہ جھوٹ ہے کہ میں دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں۔ تمہارا جھوٹا گمان سچائی کو بدل نہیں سکتا، اس دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ اب دیکھو نا، گرمی پڑ رہی ہو، شدید گرمی، سخت گرمی پڑ رہی ہو، اور ہمارا من چاہ رہا ہے کہ جاڑے آ جائیں، تو ہمارے من کے چاہنے سے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جب مالک جاڑے بھیجے گا جب ہی آئیں گے۔ سچ یہ ہے، جب مالک ٹھنڈ کا موسم لائے گا، جاڑے کا موسم آئے گا، تبھی جاڑے آئیں گے۔ ہمارے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم دنیا میں آزاد ہیں، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، تو بنا موسم کے جاڑے لا کے دکھاؤ۔ تمہارے اوپر مالک کی دکھ تکلیف آ رہی ہے، اس کو روک کے دکھاؤ۔ تمہارے اوپر مالک بیماری بھیج رہا ہے تمہارے نہ چاہنے کے باوجود، اس کو روک کے دکھاؤ۔ تمہارے اوپر موت بھیجے گا، اس کو روک کے دکھاؤ۔ تو جو انسان دنیا میں اللہ کی کھوج کرے گا، ہاں، اور حقیقت کو پہچانے گا، یاد رکھنا پھر وہ دنیا میں مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ کر کے مرے گا، اور جب جائے گا دنیا سے تو پھر پھڑاک سے کہے گا من ربو کا، میرا رب اللہ ہے، میں نے دنیا میں اس کی کھوج کی، اسے پہچانا، حقیقت کو پہچانا، میں اسے راضی کر کے آیا ہوں، تو میرا رب، میں ہوش و حواس میں آیا ہوں، تو میرا رب پالنے والا جس نے مجھے ساری عمر کھلایا پلایا، میرا رب اللہ ہے۔ وہاں یہ نہیں کہے گا کہ میرا رب فلاں دیوتا ہے، فلاں قبر ہے، فلاں پیر ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ فراڈ بازی اپنا کے مر کے جائے گا، اللہ کی طرف سے بے ہوش ہو کے جائے گا، وہ وہاں جواب دے نہیں پائے گا۔ تو اگر انسان دنیا میں اللہ کی کھوج کر رہا ہے اور حقیقت کا پتہ لگا رہا ہے کہ پالنے والا اللہ ہے، تو ہر وقت اللہ کی طرف دھیان اس کا رہے گا نہیں رہے گا۔ پھر نماز میں جائے گا تو اللہ کا دھیان، دنیا میں رہے گا تو اللہ کا دھیان، برائی سے بچے گا، اچھائی پہ چلے گا، اللہ کا دھیان۔ اب جس نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، دل میں دنیا کی محبت بھری پڑی ہے، دنیا پرستی بھری پڑی ہے، تو وہ نماز میرے بھائیوں خراب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کی آپ ساری شرطیں پوری کریں، بدن کو پاک کریں، کپڑوں کو پوتر کریں، پاک کریں، جگہ صاف جگہ پر نماز پڑھیں، سارے غسل کریں، فرض کریں، سارے تقاضے پورے کریں، مگر جس نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے وہ نماز خراب ہے۔ بھائی نماز بھی تو بدعا کرتی ہے کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے تیری کھوج نہ کری، تیری حقیقت کا پتہ نہ لگایا، تیری پہچان نہ کری کہ تو کیسے پالنہار ہے، تو اس نے نماز جو پڑھی ہے اس میں تیرا دھیان نہیں تھا، جیسے اس نے مجھے خراب کیا ایسے ہی تو بھی اس کو خراب کر دے۔ تو میرے بھائیوں، پھر ایسے لوگ دنیا میں گمراہ ہو جاتے ہیں اور دنیا پرستی میں لین ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ تو جب انسان نماز پڑھنے سے پہلے پوترتا اپناتا ہے، پہلے پاک ہوتا ہے، اپنے بدن کو پاک کرتا ہے، کپڑوں کو پاک کرتا ہے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، تو اسی طرح سے پہلے اللہ کا دھیان لانے کے لیے دنیا سے دھیان ہٹائیں، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو پاک کریں، تب اللہ کا دھیان آئے گا۔ اللہ کا دھیان صحیح ہوگا تب نماز صحیح ہوگی، تب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر مسلمانوں کی بھیڑ کا جو دھیان ہے وہ دنیا پرستی پہ لگا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کسی کی اگر کوئی چیز خراب ہو جائے، جیسے موبائل کا چارجر ہے، اب وہ خراب ہو گیا، اب اس میں پھر محنت کریے انہوں نے کہیں سے کوئی نہ کوئی لیڈ جو ہے ویسی ہو رہی ہے، لیڈ ہلاؤ گے تو لگ جائے گا چارجنگ پہ، کیسے ہلانی ہے، کس طرح سے لگے گا اب کوئی نیا آدمی آ جائے یا نئی عورت آ جائے، اب وہ اسے لگائے گی اسی طریقے سے جیسے لگتا ہے چارجنگ پہ، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اندر سے کچھ مسنگ ہے اس میں۔ جس کا موبائل ہے، جس کا چارجر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس میں مسنگ ہے، اس کی جو مین جڑ ہے وہ کیا ہے، یعنی کس طریقے سے چارجنگ پہ لگے گا، کیسے لیڈ کو موڑنا پڑے اب وہ بار بار لگا رہی ہے اسے، اسی طریقے سے وہ لگ نہیں رہا، تو وہ آ کے کیا کہتی ہے
کہ یہ ایسے نہیں ایسے لگے گا، اس کی جڑ یہ ہے۔ دوسری مثال دوں، گھر میں کواڑ ہوتی ہیں، اس کا کھٹکا ہوتا ہے، اگر خراب ہو جائے تو گھر والے محنت کر کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لگے گا، کواڑ اٹھانی پڑے گی یا نیچے کرنی پڑے گی یا کس طرح صحیح سے کھٹکا لگے گا ہیں۔ اب کوئی نیا آدمی آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، اب وہ کواڑ لگانے لگے، وہ لگائے گا اپنے اسی طریقے سے، سیدھے طریقے سے، تو اس سے لگے گا نہیں، وہ بار بار لگا رہا ہے، بار بار لگ نہیں پا رہا، لگا رہا ہے، لگ نہیں پا رہا ہے۔ تو اب کیا ہے، گھر کا ممبر جائے گا، کہے گا نہیں اس کی جڑ کو پکڑو، ایسے نہیں لگے گا، ایسے لگے گا، یہ کواڑ اٹھانی پڑے گی، اس طرح سے لگے گا۔ تو دنیاوی معاملے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے، دنیاوی معاملے میں تو اتنی آدمی عقل چلاتا ہے کہ فلاں چیز کو کیسے خراب کو صحیح کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے صحیح، اس کی جڑ کیا ہے، جڑ کیا پکڑنی ہے اس کی۔ جو اللہ کے دین کے سمبندھ میں کیا ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ نماز میں اللہ کا دھیان کیسے لائیں، زندہ نماز کیسے بنیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی پہچان کر کے اللہ کا دھیان لاؤ، اللہ کیسے پالنے والا ہے اس حقیقت کو پہچانو، اللہ کا دھیان لاؤ اور اللہ کا دھیان والی نماز بناؤ۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کی کھوج کرو، تب اللہ ہدایت دے گا، اللہ کے لیے کچھ عقل لگاؤ، محنت کرو، جب اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ کا دھیان لاؤ نماز میں، اللہ کا دھیان آئے گا اللہ کی کھوج سے، اللہ کے لیے محنت اور کوشش کرنے سے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ آج یہ قوم بھی اور اس قوم کے رہبر بھی سب کے سب زیادہ تر جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، کیونکہ عقل کی جو مین طاقت ہے وہ دنیا پرستی پہ لگ رہی ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے آسمانی دھرم کو سمجھ نہیں رہے۔ نماز کی جڑ نہیں پکڑ رہے کہ زندہ نماز کیسی ہوگی، اللہ نماز میں اللہ کا دھیان کیسے آئے، اللہ کی کھوج کیسے کریں، اللہ کا علم حاصل کیسے کریں۔ اب نماز کی جو مین جڑ ہے اس کے لیے محنت کریں کہ اس کی جڑ کیسے ہاتھ آئے، اللہ کا دھیان کیسے ہاتھ آئے، اللہ کی کھوج کیسے کریں، محنت کیسے کریں۔ اللہ نے اپنی کھوج کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کا کیسے علم حاصل کریں۔ اب جڑ کو پکڑیں، محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اپنا کرشمہ دکھائے، اپنی جو ہدایت عطا فرمائے، اپنا سچا راستہ دکھائے، دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرے۔ کچھ چاہے تو صحیح پہلے، جب چاہے گا ہی نہیں انسان تو اللہ کہاں سے کرے گا بھائی۔ اسی بات کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے تب تک اللہ حالت بدلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے بھائی، انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، دونوں راستے کھول رکھے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، چاہے میرا احسان مان یا انکار کر۔ تو ہم اس قوم کا حال یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا پرستی میں لگی ہوئی ہے، دنیا پرستی میں لین ہے، اسی لیے دنیا میں جلیل ہو رہی ہے اور اللہ کی سزا آ رہی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں بلڈوزر چل رہے ہیں گھروں پہ، کیوں چل رہے ہیں؟ ان کی دنیا پرستی توڑی جا رہی ہے، بکھیری جا رہی ہے، دھرم کے نام پہ دھندہ کر رکھا ہے، مندرسے توڑے جا رہے ہیں، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت حاوی ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ جو بگڑی ہوئی عقل ہیں، جو ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، اپنے مالک کا انکار کرنے والے ہیں، بالکل جنگلی جانور ہیں، دو پیروں پر چلنے والے، ان کو اللہ نے ان کے اوپر حاوی کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اصل چیز پر غور کریں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں پہلے اللہ کی پہچان کر کے، اس کا گیان حاصل کر کے اللہ پر اپنا یقین صحیح بنائیں، ایمان صحیح بنائیں، اس کے بعد عمل ہمارا زندہ ہوگا، اس عمل کو اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ رسم کے طور پہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بنا کھوج کیے ایمان بنائے بغیر عمل کر رہے ہیں، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی ہے اور ایسی قوم پر پھر عذاب آتا ہے، اللہ کا سزا آتی ہے۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ جس دنیا پرستی میں لین ہوتے ہیں اس دنیا پرستی کو اللہ بکھیرتا ہے۔ پھر اب ہم مسلمانوں گھر میں پیدا ہو گئے، نبی تو ہم نے ہماری صورت جو ہے، اپنی صورت تو اپنا چال ڈھال تو جو اپنی جو صورت ہے کا پہناوا ہے وہ تو ہم نے نبی کی طرح کر لیا ہے اوپری طور پر، اور اندر سے ہم ایمان سے خالی ہیں۔ ہم نے اللہ کی کھوج ہی نہیں کی، یقین صحیح نہیں بنایا، ایمان صحیح نہیں بنایا، اللہ کو نہیں پہچانا ہیں اور پھر عمل کر رہے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب کوئی بہترین گاڑی ہے، دکھنے میں کار دکھائی دے رہی ہے بہترین، اچھے اوپر سے چمکدار دکھائی دے رہی ہے، اور اندر اس میں پیٹرول نہیں ہے، تو وہ کیسے چلے گی؟ اسی پرکار سے ہم ٹیپ ٹاپ سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اوپری ڈھانچہ بنا لیا ہم نے جو ہے نبی کا، اور اندر سے ایمان کا پیٹرول نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے حال کو نہیں جانتا؟
اس کو سب پتہ ہے ہم اللہ سے کیا فراڈ بازی کر رہے ہیں۔ اب صورت تو ہم نے نبی کی بنا لی، لیکن اندر جو ہے ہمارے اندر اللہ کے دھیان کا پیٹرول نہیں ہے، دھیان نہیں ہے اللہ کا۔ نماز پڑھ رہے ہیں بنا دھیان کی، حج کر رہے ہیں بنا دھیان کا۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں مکاری کر رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں دوسروں کا حق دبا رہے ہیں۔ دکھاوا ہے، اپنی تعریف پہ راضی ہیں، اللہ کی تعریف پہ راضی نہیں ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، حاجی صاحب کہلا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ اب تو حاجی کا لقب مل گیا۔ تو جب اللہ کے دھیان کا پیٹرول آئے گا، جب سچا ایمان ہوگا، سچے ایمان والے ہوں گے، تو ان پر پھر کوئی قوم غالب نہ ہوگی، یہی دھرتی پر غالب رہیں گے۔ یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جب ان کے پاس اللہ کا دھیان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنا انکار کرنے والوں کے دل میں ان کی ہیبت، ان کا ڈر بٹھا دے گا۔ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ آج دیکھ رہے ہو نا، انکار کرنے والے، شیطان کی پوجا کرنے والے، گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے، ادھرم پر چلنے والے کس قدر ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں ان مسلمانوں کے اوپر، کس قدر بےعزتی کر رہے ہیں، کس قدر ذلیل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اندر سے یہ اللہ کے دھیان سے خالی ہو گئے۔ اور جو چیز اندر سے کھوکھلی ہو اس کو توڑنے کے لیے بہت جلدی آدمی بھاگتا ہے کہ یہ بہت آسانی سے ٹوٹ جائے گی۔ پہلے اسے بجا کر کے کبھی ادھر سے بجائے گا کبھی ادھر سے بجائے گا، چیک کرے گا کہ یہ اندر سے پولی ہے کہ نہیں۔ اگر پولی ہے تو پھر بہت جلدی بھاگتا ہے توڑنے کے لیے۔ تو مسلمانوں کو بجایا، پہلے بابری مسجد کو توڑو، وہاں مندر کا فیصلہ کرو، ان کو بجا کے دیکھو ان کے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ تو جانچ کر لی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر جو ان کو توڑنا شروع کرا ہے، اب دیکھتے رہو توڑنے کی انتہا کہاں تک جائے گی۔ آج مسلمان کی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، دھرم پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مگر مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا پرستی میں لین ہے نا۔ ایمان ہوتا تو پرواہ ہوتی۔ پہلے تھوڑے سے مسلمان تھے، جندے ایمان تھے، کسی کافر کی طاقت نہیں تھی ہاتھ ڈالنے کی، ڈرتے تھے کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کا ڈر بٹھا رکھا تھا کافروں کے دل میں، اپنے انکار کرنے والوں کے دل میں۔ اور اب اتنے سارے مسلمان ہیں، اندر سے دھیان سے خالی ہیں، ایمان سے خالی ہیں، اتنی ساری گنتی ہے مسلمانوں کی، اتنی ساری بھیڑ ہے، اندر سے ایمان سے خالی ہیں، دھیان سے خالی ہیں۔ اسی لیے کافروں کی نظروں میں ان کو حقیر کر دیا، جلیل کر دیا، گرا ہوا کر دیا، بےعزتی کر رہے ہیں، جلیل کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں، مکان توڑ رہے ہیں، مدرسے توڑ رہے ہیں، مسجد توڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو قوم اپنی منمانی کے دھرم میں لگی ہوئی ہو اور مین دھیان دنیا پرستی میں ہو، اللہ کے سچی مرضی کو جاننے کو تیار نہ ہو، لڑائی جھگڑا کرتی ہو، وہ قوم جلیل ہوا کرتی ہے۔ فرقوں میں بٹ گئے، غور نہیں کر رہے کہ ہم غلطی پہ ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات ایسے کیوں آ رہے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، اللہ کی طرف پلٹ نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں، سچائی پر غور کرو۔ اسلام دھرم ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے، اس کو پہچانو اور اس کے ذریعے سے اپنے مالک کو راضی کرو۔ اور بھئی بات بہت لمبی ہو گئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ کہ اپنے لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں
वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर